حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے گا، وہ یہ سمجھے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، قیامت کے دن اس کا چہرہ صدیقین یا اولیاء اللہ کی مانند روشن ہوگا۔ لوگ سمجھے گے یہ کوئی نبی یا فرشتہ ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمات برکت والے ہیں کہ اگر پانی پر پڑھ لیا جائے تو آگ جل جائے، زمین پر پڑھا جائے تو اپنے اندر محفوظ خزانے ظاہر کر دے۔ جو ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازیں معاف فرما دے گا۔ وہ عظیم کلمات یہ ہیں جو شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس سے اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل بنا ہے۔ وہ رات جس میں قسمتیں لکھی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے کبھی کیے ہی نہیں تھے۔ یہ وہ رات ہے جس میں زمین پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، رحمتیں چاروں طرف بکھرتی ہیں، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جن کی عبادت رد کر دی جاتی ہے، جن کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، جن کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کی عبادت اس رات میں بھی رد کر دی جاتی ہے؟ شب قدر تو ایسی رحمت بھری رات ہے جس میں دعاؤں کا قبول ہونا لکھا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلہ کیوں نہیں عطا فرماتا؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جسے قرآن مجید نے ہزاروں مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں اور مومنوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ انسان اس رات کو پانے کے لیے بہت عبادت اور محنت کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو انہیں اس رات کے نور سے محروم کر دیتی ہے۔ وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں وہ روحانی لذت نہیں ملتی جو صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کو ملتی تھی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنا، لمبے لمبے ذکر و اذکار کرنا یا قرآن مجید ختم کرنا ضروری ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے کیا طریقہ اپنایا، اور کیا ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ اکثر لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اتنی زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں کہ ان کا جسم تھک جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی اور ان کا دل عبادت میں مکمل طور پر حاضر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے میں کیا وہ واقعی لیلۃ القدر کا حق ادا کر پاتے ہیں؟ کچھ لوگ صرف 27ویں رات کو عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لیلۃ القدر پا لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص صرف ایک رات جاگتا ہے وہ اس عظیم رات کو کھو بھی سکتا ہے۔ تو پھر لیلۃ القدر کو پانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں ایک بہت بڑی حکمت ملتی ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا مقصد لمبے لمبے نوافل یا ہزاروں اذکار نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اس رات کی تمام برکتیں پا سکتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہ دعا پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص واقعی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کو بھی درست کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی رات صرف عبادت نہ کریں بلکہ اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو، لوگوں کے حقوق مار رہا ہو، جھوٹ بولتا ہو اور پھر ایک رات عبادت کر کے سمجھ لے کہ اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ کی معافی صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو واقعی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور آئندہ نہ دہرانے کا عہد کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو پانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اس رات کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں۔ اگر ہم نے صرف ایک رات عبادت کر لی اور اگلے دن پھر وہی گناہ شروع کر دیے تو ہماری ساری محنت و عبادت ضائع ہو جائے گی۔
لیکن اگر ہم اس رات کو نئی زندگی کا آغاز بنا لیں تو یہی لیلۃ القدر ہمارے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سب سے اہم کام نیت کی درستگی اور اخلاص ہے۔ جو لوگ اس رات کو محض رسم کے طور پر مناتے ہیں وہ اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا دل دنیا کی محبت میں جکڑا ہوا ہو، حسد، بغض، کینہ اور تکبر سے بھرا ہوا ہو، وہ چاہے ساری رات جاگ کر عبادت کرے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر عبادت کرے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس رات کو پانے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری رات جاگیں، نوافل پڑھیں اور طویل ذکر و اذکار کریں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے لیے سب سے اہم عمل دعا اور استغفار کو قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ عبادت نہ کر سکے لیکن سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اس رات کی ساری برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر میں سب سے بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی بھلائی کے لیے دعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جو شخص اس رات میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی اپنی دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عبادت صرف مسجد میں ہی کی جاتی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ رات گھروں میں بھی عبادت کرتے ہوئے گزاری۔ اگر کوئی شخص مسجد نہ جا سکے تو وہ گھر میں بھی اس رات کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اگر کسی کا دل کسی کے خلاف بھرا ہوا ہو یا وہ کسی کا حق دبائے ہوئے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اس رات کو پانے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، سب کو معاف کریں اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس سے معافی مانگ لیں۔ لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال میں قرآن مجید کی تلاوت اور دعا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجنا شامل ہے۔ جو لوگ اس رات میں درود پاک کا ورد کرتے ہیں ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس رات میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جو لوگ اس رات میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جو لوگ سال بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں اگر وہ اس ایک رات میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اپنی عبادت کا خاص اہتمام کرے۔ اگر وہ ہر رات کچھ نہ کچھ عبادت کرے تو وہ ضرور اس عظیم رات کی برکتوں کو حاصل کر لے گا۔ لیلۃ القدر میں سب سے بہترین دعا وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ اس رات کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف رسمی عبادات پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کو واقعی اللہ کے دین کے مطابق ڈالنے کا عزم کریں۔ اگر ہم اس رات میں صرف چند گھنٹے عبادت کریں لیکن ہمارے دل میں حقیقی تبدیلی نہ آئے تو ہم اس رات کی اصل برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس رات کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور آئندہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کریں۔ لیلۃ القدر کو پانے کا سب سے آسان طریقہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں کامیابی کا مطلب صرف زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ رات اللہ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے اور اسے پانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پوری رات جاگیں یا بہت سے زیادہ نوافل پڑھیں، بلکہ اصل چیز اللہ سے سچی توبہ اور اس کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو مخصوص تاریخ کے ساتھ محدود نہ کریں۔ اکثر لوگ صرف 27ویں رات کو عبادت کرتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے اگر ہم واقعی لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو بھی خاص طور پر عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہر طاق رات میں صرف 1 گھنٹہ بھی خالص نیت سے عبادت کرے تو وہ لازمی طور پر اس عظیم رات کو پا لے گا۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو ترجیح دیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ بعض لوگ لمبے نوافل میں لگ جاتے ہیں لیکن اصل چیز دعا اور استغفار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس رات کو پانے کے لیے سب سے اہم چیز اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کریں، لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ بعض لوگ صرف اپنی حاجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں اور تمہیں بھی وہی ملے گا۔ اس لیے اس رات میں ہمیں اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں، بیماروں اور عزیز رشتہ داروں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ چوتھا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر ہم ساری رات عبادت کریں لیکن دل میں بغض، حسد، تکبر اور نفرت ہو تو ہماری عبادت بے اثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، دوسروں کا معاف کرنا ہوگا اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہوگی۔ اگر ممکن ہو تو ان لوگوں سے بھی معافی مانگے جن کا ہم نے دل دکھایا ہو۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو فوراً قبول ہوتی ہے اور ہماری دعاؤں کو اللہ کے ہاں مقبول بناتی ہے۔ اگر ہم اس رات میں کثرت سے درود شریف پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری ساری عبادتوں میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس پر غور و فکر کریں۔ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، تو اس رات میں قرآن پاک کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کا عہد کرنا بہترین عبادت ہے۔ اگر ہم اس رات میں صرف ایک یا دو صورتیں بھی توجہ اور غور و فکر سے پڑھ لیں تو وہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ساتواں طریقہ یہ ہے کہ ہم صدقہ دیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں صرف نماز اور دعا کرنی چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر ہم اس رات میں کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کو خوش کر دیں یا کسی ضرورت مند کی مشکل آسان کر دیں تو یہ ہمارے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا عہد کریں۔ اگر ہم اس رات میں بھی اللہ سے معافی مانگ لیں لیکن اگلے دن پھر وہی گناہ شروع کر دیں تو ہماری عبادت کا کیا فائدہ؟ اس لیے سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنے کی نیت کر لیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم پوری رات جاگیں یا بہت زیادہ عبادت کریں، بلکہ اصل چیز اخلاص، دعا، استغفار اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم ان آسان طریقوں پر عمل کریں تو ہمیں لیلۃ القدر کی تمام برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے وہ یہ سمجھے اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے، قیامت کے دن اس کا چہرہ صدیقین یا اولیاء اللہ کی مانند روشن ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے یہ کوئی نبی یا فرشتہ ہے اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمات ایسے برکت والے ہیں کہ اگر پانی پر پڑھ لیے جائیں تو آگ جل جائے گی، زمین پر پڑھا جائے تو اپنے اندر کے محفوظ خزانے ظاہر کر دے گی۔ جو ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا نمازیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو شب معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور جو کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عبادت اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ ساری رات جاگ کر نوافل پڑھیں، ہزاروں بار اذکار کریں اور قرآن پاک ختم کر لیں، تب بھی ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو کچھ مخصوص گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور جب تک وہ ان گناہوں سے توبہ نہ کرے ان کی عبادت بے اثر رہتی ہے۔ سب سے پہلا بدبخت وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا
جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ لیلۃ القدر میں بھی ایسے شخص کی عبادت رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حقوق سے پہلے والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص دن رات عبادت کرے لیکن اس کے والدین اس سے ناراض ہوں تو ان کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ بدبخت انسان ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی اپنا رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایسے لوگ جو اپنے بھائیوں، بہنوں، چچا، ماماؤں یا کسی اور قریب رشتہ دار سے حسد یا دنیاوی معاملات کی وجہ سے قطع تعلق کر لیتا ہے، ان کی عبادت لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو مسلسل حرام کھاتے ہیں، یعنی سود، رشوت، دھوکہ اور حرام کمائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو شخص حرام کمائی میں زندگی گزارتا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا ہی روئے اور گڑ گڑائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جو حرام سے پلا ہوا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ چوتھا وہ شخص ہے جو تکبر میں مبتلا ہو۔ تکبر وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایسے لوگ جو اپنے مال، علم، حسن یا کسی اور چیز پر غرور کرتے ہیں، ان کی عبادت لیلۃ القدر میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ صرف عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پانچواں وہ شخص ہے جو دوسروں کے حقوق کھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا قرض دبائے بیٹھا ہو، کسی کا وراثتی حصہ ہڑپ کر بیٹھا ہو، کسی کا حق مار چکا ہو اور اس کے دل میں اس ظلم کا کوئی احساس نہ ہو تو ایسے شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ چھٹا شخص وہ ہے جو جھوٹ بولنے اور فریب دینے کا عادی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دھوکہ، جھوٹ اور مکر میں زندگی گزارتے ہیں ان کی لیلۃ القدر میں بھی عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ ساتواں وہ شخص ہے جو کسی سے بغض اور کینہ رکھتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی سے کینہ رکھتا ہے جب تک یہ آپس میں صلح نہ کریں گے ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آٹھواں وہ شخص ہے جو زنا اور بے حیائی میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا ایک گھنونا فعل ہے، اب جو شخص اس میں ملوث ہو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے لیلۃ القدر میں عبادت کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نواں وہ شخص ہے جو شراب اور نشے میں مبتلا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں بھی عبادت کرے لیکن اس کا نشہ اور حرام کاری جاری ہو تو وہ اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے۔ 10واں وہ شخص ہے جو غیبت، چغلی اور دوسروں کی برائیاں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ ایسے لوگ جو دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں ان کی لیلۃ القدر میں بھی عبادت رد کر دی جاتی ہے۔ 11واں وہ شخص ہے جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہو، کسی کا حق مارتا ہو یا کسی معصوم پر زیادتی کرتا ہو تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ لیلۃ القدر میں پوری رات سجدے میں گزارے۔ 12واں وہ شخص ہے جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں جا کر نوافل پڑھ رہا ہے لیکن وہ فرض نمازوں میں لاپرواہی کرتا ہے تو وہ بدبخت ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسا دروازہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال بدلیں، تاکہ اپنی آخرت سنوار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں اور اطاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی دعائیں قبول فرمائے اور لیلۃ القدر جیسی عظیم رات نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔